پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خطا تو سے آدمی کتنا دور ہو گیا خدا سے دور ہو گیا زندگی میں برکت نہیں ہے قدم قدم پر ذلت مل رہی ہے تجربے کی بات ہے کہ نہیں 500 روپے آپ لے کر کے جاتے ہیں بازار جھولا آپ کا بھرتا نہیں ہے پیسہ ختم ہو جاتا کیا مطلب ہوا برکت اٹھ گئی ہے برکت کیوں اٹھ گئی گناہ کرنے کی وجہ سے اٹھ گئی ہے ایک اہم بات بتا رہا ہوں آدمی کو جب پتا ہے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ کیوں کر رہا ہے گناہ آدمی 4 وجہ سے کرتا ہے کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں کسی کو خبر ہوئی نہیں کوئی میرے ساتھ تھا ہی نہیں میرا کون کیا بگاڑے گا اللہ کے بندے ہر وقت خدا آپ کے ساتھ آپ ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے کوئی آپ کا کچھ بگاڑے یا نہ بگاڑے جب خدا بگاڑنے پر آئے گا تو کوئی بنانے والا نہیں ہوگا آدمی ایک گناہ کرتا ہے 4 گواہ ہوتے ہیں ایک گناہ پر 4 گواہ فرشتہ کندھے پر آپ کے گناہ کو لکھ رہا ہے دوسرا گواہ جس ہاتھ سے جس زبان سے اور جس اعضاء سے آپ گناہ کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر گواہ نام اعمال یہ آپ کے اوپر تیسرا گواہ جس دھرتی پر آپ گناہ کر رہے ہیں وہ خدا کی ہے وہ آپ کے خلاف گواہ ہے ایک گناہ اور 4 گواہ کہاں سے بچیں گے ادھر سے بھی پکڑے جائیں گے ادھر سے بھی پکڑے جائیں گے سامنے سے بھی پکڑے جائیں گے پیچھے سے بھی پکڑے جائیں گے نکلنے کا راستہ کیا ہے توبہ کرنے سے کیا آتا ہے 3 انقلاب آتا ہے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں جب آدمی پھنستا ہے توبہ اس کو نکال لیتی ہے مثال دے رہا ہوں غار میں ایک آدمی بارش سے بچنے کے لیے جا کر کے چھپا غار کی چٹان سے پتھر گرا منہ کو بند کر دیا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ سے دعا کرتا ہے میرے پروردگار میں نے برائی سے توبہ کیا تھا جوان لڑکی نے زنا کرنے کے لیے کہا تھا لیکن خوف خدا میں نے زنا چھوڑ دیا تھا اس توبے کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں اس آگے کے پتھر کو ہٹا لو جان بچا لو ادھر دعا کرتا ہے اللہ اپنے غیب سے پتھر کو ہٹا دیتا ہے جب آپ توبہ کریں گے تو زندگی سے ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی ہر پتھر ہٹ جائے گا راستہ بالکل صاف ہو جائے گا توبہ سے کیا ہوتا ہے جوان کے ہاتھ میں دارو ہے دارو لے کر کے گزر رہا ہے حضرت عمر نے دیکھ لیا جوان کو روکا اے جوان رک جاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جوان دل میں اللہ سے کہتا ہے میرے پروردگار اگر میں سچ بولوں گا تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جان چلی جائے گی آج جان بچانے والا تو ہی ہے آبرو بچانے والا تو ہی ہے جوان نے ہمت کر کے کہا یہ دارو نہیں ہے یہ تو شربت ہے اللہ کی قدرت دیکھیے جب حضرت عمر نے دارو کی بوتل کو چھینا اور کھول کر کے سونگھا جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی اللہ نے شراب کی بوتل کو شربت اور سرکے کی بوتل بنا دیا تیسرا نمونہ دے رہا ہوں 99 آدمی کو قتل کرنے والا توبہ کر رہا ہے توبے کی بستی میں جا رہا ہے بیچ میں انتقال ہو گیا فرشتوں میں بحث ہو گئی اس کو جنت میں لے جاؤں گا توبہ کرنے جا رہا تھا جہنم کے فرشتے نے کہا میں اسے جہنم میں لے جاؤں گا 99 آدمی کو اس نے قتل کیا تھا اب اللہ کا بندہ ہے دل کا حال خدا کو معلوم ہے فرشتوں نے کہا کہ خدا سے پوچھ لو یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے جب فرشتے گئے پوچھنے کے لیے تو اللہ نے زمین سے کہا توبہ کی بستی سے کہا کہ میرے بندے سے قریب ہو جاؤ اور گناہ کی بستی سے کہا قتل کی بستی سے کہا کہ تم دور ہو جاؤ اب جب فرشتے پوچھنے کے لیے آئے یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے کہا کہ ناپو یہ اگر توبہ کی بستی سے قریب ہوگا تو یہ جنتی ہوگا اگر قتل کی بستی سے گناہ کی بستی سے قریب ہوگا تو یہ جہنمی ہوگا اللہ نے حکم کر دیا تھا توبہ کی بستی کو وہ قریب آ چکی تھی جنت میں لے جایا گیا کسی کو دل کا حال معلوم نہیں تھا خدا کو دل کا حال معلوم تھا گناہ ہی چھوڑی کوئی سیاہ نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی
الہی در گزر کر دے کھلونا ہاتھ کا تُونے بنا رکھا ہے شیطان نے بس اب کر بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے. انشاءاللہ توبہ کریں گا ہاتھ اٹھائیں. بڑھاپے میں توبہ کریں گا ہاتھ اٹھائیں. مصیبت میں توبہ کریں گا ہاتھ اٹھائیں. غریبی میں توبہ کریں گا ہاتھ اٹھائیں. دیکھیے پھنستے جا رہے ہیں آپ لوگ, دماغ سے تیار آپ لوگ نہیں ہے. اگر 2-4 بار اور غلطی کیے تو آپ کو دعا دینے کے بجائے جنازہ ہی پڑھ کر کے چلے جائیں. جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے, جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے. بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا. بڑھاپا کس نے دیکھا؟ غریبی آئے گی توبہ کا موقع نہیں ملے گا. بڑھاپا آئے گا توبہ کا موقع نہیں ملے گا. جو کل کرنا ہے وہ آج کرنا, جو آج کرنا وہ ابھی کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا. 3 نمونہ نکل چکا ہے, چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں. بہت خوبصورت, بہت پیارا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. یہ پورا جلسہ ہے غریبوں کی بستی ہے, غریبوں کا مدرسہ ہے. اس کے حوالے سے آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کل کے جلسے کو بھی قبول فرمائے, آپ کی غریبی کو اللہ دور فرمائے. سیلاب سے یہ علاقہ مر جاتا ہے اور یہاں کے لوگ پنجاب کھٹتے, بڑی محنت اپنی غریبی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں خزانے غیب سے اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, روزی میں برکت عطا فرمائے. سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. انسان بنا ہے مٹی سے, شیطان بنا ہے آگ سے. آگ اور مٹی دونوں میں کون بڑھ کر کے ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آگ سے بڑھ کر کے مٹی ہے, جس سے انسان بنا ہے. مٹی کی 4 خوبی ہے, اگر ہمارے اندر آ گئی تو اللہ ہماری غریبی کو دور کر دے گا, ہمیں غریب بنا دے گا. راز سنیے گا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. غریبی کیسے دور ہوگی, آپ کی پریشانی کیسے دور ہوگی, یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. انسان بنا ہے مٹی سے, شیطان بنا ہے آگ سے. آگ بڑھ کر کے ہے یا مٹی بڑھ کر کے ہے؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں. آگ سے بڑھ کر کے مٹی ہے. آگ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, مٹی کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. گائے ہے, گائے کو گھاس چاہیے, مٹی سے گھاس تیار ہوتی ہے, اس کو آگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر مٹی نہ ہو, زمین نہ ہو, آگ ہی آگ ہو تو انسان زندہ نہیں رہے گا, برباد ہو جائے گا. لیکن آگ نہ ہو تو دنیا میں ہر جگہ مٹی ہے, زمین ہے, زمین پر انسان بستا ہے, سب لوگ بستے ہیں. آگ کے بغیر انسان دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے, لیکن مٹی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. مٹی کے اندر 4 خوبی ہے. پہلی خوبی کیا ہے؟ یہ عیب کو چھپا دیتی ہے. آپ کا مردہ ہے, مر گیا, آپ کا مردہ ہے, زندہ تھا, مر گیا, اس کو آپ کھود کر کے مٹی کے اندر ڈال دیتے, اس کا ہر عیب, بدبو, بدبو سب چھپ جاتا ہے. مٹی چھپاتی ہے. تو اپنے پڑوسی کے عیب کو چھپانا, اپنے پڑوسی کے عیب کو اچھالنا نہیں, اپنے گھر کے عیب کو چھپانا, اس کو اچھالنا نہیں ہے. یہ مٹی کی پہلی خوبی ہے. دوسری خوبی دیکھیے, مٹی قبول کرتی ہے. پانی برستا ہے, اس کو اندر جذب کر لیتی ہے, اندر لے لیتی ہے. اوپر سے پانی برسا, زمین اندر لے لیتی ہے. آپ کو جلسہ میں سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ نے دل کے اندر لے لیا, اللہ آپ کو غنی کر دے گا, آپ کی غریبی دور ہو جائے گی. تیسری بات کو یاد رکھیے, آپ دیکھیں گے نیچے گوبر ہے, اوپر گلاب ہے, نیچے گوبر ہے, اوپر گلاب ہے. زمین کے اوپر گوبر, گوبر کے اوپر گلاب. گلاب کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ گوبر میں پیدا ہو رہا ہے. تو زمین میں پودا پھلتا ہے اور پھولتا ہے. آپ اپنے دل کی زمین کے اندر اخلاق کو لائیے, اللہ ایسے ہی آپ کو چمکا دے گا, مہکا دے گا, پھول کی طرح آپ کو قیمتی بنا دے گا. ہاتھ تو آپ ملاتے ہیں لیکن آپ کا دل ملتا نہیں ہے, دل میں کینہ بھرا ہوا ہے, تو غریبی آئے گی, غریبی ختم نہیں ہوگی. غریبی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دل کے اندر پھول کھلانا ہوگا, اخلاق کا. اخلاق کا ہاتھ ملاتے ہیں, دل بھی ملانا پڑے گا. چوتھی بات کو یاد رکھیے, زمین کے اندر عاجزی ہے,
آپ اپنے اندر آجزی پیدا کیجیے، دوسرا ہم سے اچھا ہے، ہم دوسرے سے اچھے نہیں ہیں، اسی دن آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ جس دن آپ نے اپنے کو اچھا سمجھا، دوسرے کو برا سمجھا، اسی دن سے آپ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ایک مینا ہے، ایک بکری، بکری اور مینا میں کیا فرق ہے؟ مینا کو دودھ کھلایا جاتا، لاوا کھلایا جاتا، مینا کو پیار سے پوسا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، لیکن بکری کو پوس پال کر کے ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ بکری میں کرتی ہے، اور مینا کہتی ہے میں کچھ نہیں، مینا کہتی ہے میں کچھ نہیں، اور بکری کہتی ہے میں وہ کچھ نہیں۔ اب اس کی ہڈی توڑی جاتی ہے، اس کی کھال کھینچی جاتی ہے، جس کے اندر تکبر ہے اس کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، جس کے اندر سے تکبر نکل گیا اس کو عزت دی جاتی ہے، بیٹے کی طرح پالا جاتا ہے۔ آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے کے اندر ادب نہیں ہے، کینہ بھرا ہوا ہے اور اختلاف ہے، محبت نہیں ہے، ہم دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دوسرے کی مدد نہیں کرتے اور دوسرے کی ضرورت میں کام نہیں آتے۔ جب دوسرا سکھ میں ہوتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، جب دوسرا دکھ میں ہوتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہم برباد۔ دو مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سنیے۔ امیر بھی آیا نبی سے ملنے کے لیے، غریب بھی آیا نبی سے ملنے کے لیے۔ غریب پہلے آیا، امیر بعد میں آیا۔ نبی کا ارادہ ہوا کہ میں پہلے امیر سے ملتا ہوں، بعد میں اس غریب سے مل لوں گا۔ اللہ نے روک دیا کہ پہلے آپ غریب سے ملیے، اس کے بعد آپ امیر سے ملیے، پہلے آپ غریب سے ملیے، اس کے بعد آپ امیر سے ملیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے پروردگار بات کیا ہے؟ میں تو اس امیر سے اس لیے پہلے ملنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، اور میں غریب سے بعد میں اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سے مسلمان ہے، گھر کا آدمی ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ امیر اس کے اندر طلب نہیں ہے، یہ غریب ہے اس کے اندر طلب ہے۔ جو طلب رکھتا ہے اس کو پہلے موقع دیجیے، جو طلب نہیں رکھتا اس کو پہلے موقع مت دیجیے۔ دوسری بات یاد رکھیے، جنت اور جہنم دونوں میں مناظرہ ہوا۔ جنت نے کہا، جہنم نے کہا کہ میں جنت سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو جنت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ میرے پیٹ میں قارون ہے دولت والا، میرے پیٹ میں فرعون ہے کرسی والا، اور جنت تمہارے پیٹ میں کون لوگ ہیں؟ غریب لوگ ہیں، ٹیچر پھٹیچر لوگ ہیں۔ تو جنت نے کہا کہ خدا سے پوچھ لو کس کا رتبہ بڑا ہے، جنت کا رتبہ بڑا ہے کہ جہنم کا رتبہ بڑا ہے؟ اب جہنم نے خدا سے پوچھا کہ میرے پروردگار جنت اور جہنم میں کس کا رتبہ بڑا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم میرے غصے کی جگہ ہو، تمہارا رتبہ جنت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جنت میری خوشی کی جگہ ہے، انعام کی جگہ ہے، سکھ کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، اور تم میرے غصے کی جگہ ہو، وہ میری خوشی کی جگہ ہے۔ جو اس کا رتبہ ہے وہ تمہارا رتبہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ غریب کو گلے لگائیں کہ ہاتھ اٹھائیں، الیکشن میں داڑھی پاؤں پکڑے کے ہاتھ اٹھائیں۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے کہ جاری فیض ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں کہ سراہی سر نگہوں کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سراہی سر نگہوں کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ محبت کی تجلی سے قدرت دور ہوتی ہے، محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے۔ کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے۔ تیزی کے ساتھ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل چکا ہے، صرف تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، دم پسینی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گی۔ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو کر کے جلسہ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ہے ماشاءاللہ ڈس بریک مار رہا۔ اللہ کا شکر ہے
بیداری آئی ہے، مکمل بیداری آئی ہے. میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ کو آخری نمونہ سیرت کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو دھیان سے سنیے گا. اس کے بعد صرف 2 پیغام باقی ہیں، اس کو دے کر کے آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. 10 سے 15 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جلدی سے میں آپ کو فارغ کروں گا تاکہ کل کے جلسے کو بھی کامیاب کرانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت، بہت پیارا. انسان کے 3 معنی آتے ہیں. اس کو ذرا دھیان سے سنیے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے.